حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور کے واقعات اور اہم چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مکہ المکرمہ کے سرداران اور انتہائی نامعقول قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، اور اگر یہ آپ نہیں کرتے تو ایک اور ہمارے سامنے آپ کے لیے تجویز ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1 سال تک ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے۔ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ مشہور سورت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ یہ پوری سورت اس موقع پر نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان نہ ماننے والے منکرین کو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، بتوں کی میں پوجا کروں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں تم اس کی کرو گے۔ پھر دوبارہ مکرر یہ بات بتائی گئی اور آخر میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری جو چیزیں ہیں مذہب ہے وہ تمہارے لیے مبارک ہو، میرے لیے پروردگار کا حکم اور میرا دین مبارک۔ اور بھی ایک آیت نازل ہوئی جو سورہ زمر کی ہے۔ اس کے بعد پھر مکہ المکرمہ کے ان سرداران نے دیکھا کہ بھی یہ تجویز پر بھی کام نہیں ہو رہا، تو پھر اور کچھ محمل اور نامعقول قسم کے سوالات لے کر آئے۔ ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے، لیکن ہمارے کچھ گزارشیں یا کچھ ہماری فرمائشیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا فرمائش ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ مکہ المکرمہ میں پہاڑی پہاڑ ہیں اور پانی نہیں اور کھیتی وغیرہ نہیں ہے، آپ تو نبی ہیں، اپنے پروردگار سے کہہ کر ان پورے پہاڑوں کو ہٹا دیجیے اور عراق اور ملک شام کی جو سرسبز و شاداب علاقہ ہے اسے لا کر یہاں بسا دیجیے۔ چونکہ ایسا کریں گے تو مکے میں جو لوگ غریب ہیں، کھانے پینے کی جو پریشانی کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے مسئلہ آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھے یہ اختیار نہیں کہ تم جو کہو وہ اللہ اسے پورا کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک اور ہماری گزارش ہے، آپ ایسا کریں کہ ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں اس میں خاص طور پر قصی بن کلاب، ایک بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، اس کے اوپر ایک آدمی انتقال ہوئے تھے، وہ کافی آدمی اچھے مانے جاتے تھے، آپ ہمارے آبا و اجداد کو اللہ سے کہہ کر زندہ کر دیں، وہ زندہ ہوں گے، وہ آ کر آپ کے بارے میں تصدیق کریں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرمائشیں ہیں یہ اللہ کو حکم دینے جیسا ہے، اس میں ایمان بالغیب کہاں رہا؟ ایک آدمی مرا ہوا آدمی آ کر کہے تو پھر وہ ایمان بالغیب نہیں رہا۔ اس لیے مانو تو تمہاری بھلائی ہے، نہیں مانو تو جو ہے تمہارے لیے جو ہے تمہاری بات یہ۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ایک اور ہماری گزارش ہے، آپ مکے کی گلیوں میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے پھر رہے ہیں، کبھی بازار میں نظر آ رہے ہیں، آپ نبی ہیں نا، آپ اللہ سے کہیے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ رہے،
جو آپ کا ہر کام کر کر کے دیتا رہے تو ہم جو ہے آپ کی بات مان لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ایک محمل سوال ہے، اس لیے کہ فرشتہ اگر اپنی اصلی حالت میں آیا تو تم لوگوں کی تو جان نکل جائے گی۔ فرشتہ اصل حالت میں آیا تو تم لوگوں کی جان نکل جائے گی۔ پھر ان لوگوں نے کہا چلیے ایک اور فرمائش ہے، یہ نہیں تو یہ کر دیجیے، آپ نبی ہیں، آپ اللہ سے کہیے کہ آپ کا گھر سونے کا بنا دے، چاندی کی دیواریں ہو جائے، اندر ہیرے جواہرات ہوں، اگر ایسا آپ کر کے دکھائیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی، رسول، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا ہے، دنیا کی دولت جو یہیں رہ جائے گی، اس کی فرمائشیں اور ان چیزوں کی خواہش میرے اندر نہیں۔ تو عبداللہ ابن امیہ نامی ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا ہم نے اتنی چیزیں آپ کے سامنے پیشکش کی، آپ نے ایک کو بھی نہیں قبول کیا، اب اگر آپ سیڑھی پر چڑھ کر آسمان چلے جائیں اور وہاں سے 4 فرشتے بھی آ کر آپ کی گواہی دیں تب بھی ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، یہ کہہ کر اٹھ کر چلے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں گے کہ بھئی معجزے تو ہوتے ہیں تو ان کی فرمائشیں پوری کر دی جاتی تو وہ ایمان لا لیتا، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اس سے پہلے بھی بڑی فرمائشیں ہوئی، اور سب سے بڑا معجزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید تھا کہ کوئی سی بھی سورت، کوئی سی بھی آیت مکے میں کعبۃ اللہ پر لکھ کر لگایا جاتا تو لوگ چیخ اٹھتے تھے بھئی یہ انسان کا کلام ہے۔ سب سے بڑا تو معجزہ یہ تھا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود سب سے بڑا معجزہ تھی۔ یہ نہیں ماننے کے لیے آدمی جو ہے الٹی سیدھی فرمائشیں کرتے رہتا ہے۔ تو یہ مجلس برخاست ہو گئی، بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جن حالات سے گزرے ہیں اس کا ادراک اور اس کا احساس بہت بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، اس لیے اپنی زندگیوں میں کبھی مشکلات کے دور آئیں، پریشانیوں کے دور آئیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد تنگی کے بعد آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔